आई वॉज ए गुड डांसर एट द टाइम ऑफ यूनिवर्सिटी। मैं यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छा डांसर था, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह की ज़ात का, 3-4 कॉम्पिटिशन्स भी जीते थे मैंने अपने डांस की बिना पर। तेरी याद आखिरी गुनाह था, तेरी याद आखिरी गुनाह था, कल इससे भी तौबा कर ली हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमर बिशारत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सॉफ्ट टॉक टीवी। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अबैदुल्ला खान लोहानी साहब, जिनको AK लोहानी भी कहा जाता है। इन्होंने काफ़ी सारे डांसिंग कंपटीशन में भी हिस्सा लिया, ड्रामाज में, और भी कई शोज़ वगैरह किए हैं। इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, आइए इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है सर, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र है जी, मैं ठीक। सर, अब आप वकालत का कोर्स कर मतलब काम कर रहे हैं, आपका वकील बनने का क्या मकसद है? मैं मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है, मैं उसमें ये कहूँगा कि वकालत एक मुक़द्दस पेशा है, और मैं वकालत में सिर्फ़ लोगों की खिदमत के लिए आया हूँ। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जहाँ तक हो सका, मैं इंसानियत की खिदमत के लिए दरपेश रहूँगा। अच्छा, आपने किससे इंस्पायर होकर वकालत शुरू की? इंस्पायर बेसिकली देखिए, हमारे जो बानी हैं कायद मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी एक बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, उनसे इंस्पायर हुआ। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उनसे इंस्पायर हुआ। और शुरू से ही ये था कि मैंने किसी ऐसे शोबे को ज्वाइन करना है जहाँ पर मैं लोगों की खिदमत भी कर सकूँ, और जहाँ पर मैं अपनी जो सलाहियतें हैं उनको पॉलिश करके एक मुकाम हासिल कर सकूँ। अच्छा, आप वो जुडिशल सिस्टम के बारे में क्या कहेंगे? हमारे जुडिशली सिस्टम में जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी खामियां भी हैं, बहुत सारी खूबियाँ भी हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ़ सोसाइटी पे। कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर जो जुडिशल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुका है, लेकिन हमारे इस सोसाइटी में जो जुडिशल सिस्टम है इसमें भी बहुत सारी खामियां और कमियां हैं। तरीक पर तरीक जज साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? बेसिकली ये जो तरीक़ पर तरीक़ का मामला है, ये पेंडेंसी ऑफ केसेस है। हमारी अदालतों में जो जजेस हैं वो उनकी तादाद कम है, और जो केसेस हैं वो ज़्यादा है। इसलिए जो जजेस हज़रात हैं वो अच्छे तरीके से ना तो काम कर सकते हैं, कर पाते हैं, और ना ही इनसे जो है वो डेली बेसिस पे ज़्यादा से ज़्यादा केसेस का जो है वो फ़ैसला हो सकता है। इसलिए हमारे जो बार्स हैं यहाँ पर जो मामलात हैं डेट पे डेट वाले, ये इसलिए जारी हैं। पाकिस्तान में ये मुल्ज़मान बड़ी जल्दी से बरी हो जाते हैं, ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, पहली बात तो ये कि जुडिशल सिस्टम में खामी कि ये इसमें जो लोग काम कर रहे हैं उनमें कुछ खामियां पाई जाती हैं। उसके बाद लैक ऑफ एविडेंस एक वर्ड यूज़ होता है, उसके हवाले से हमारे हम जो गवाहान की जो गवाहियाँ होती हैं अदालतों में, उनमें कुछ खामियां खामियां आ जाती हैं, कमियां आ जाती हैं, और इसी वजह से जो है वो मुल्ज़मान जो है वो बरी हो जाते हैं। अखलाकियात का कोई कानून नहीं पाकिस्तान में, इसके खिलाफ आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते? बेसिकली इखलाकियत का कानून है पाकिस्तान में, जहाँ तक मैं समझता हूँ। टार्ट एंड ईजमेंट एक हमारा एक सब्जेक्ट है, वो टोटल बेस ही इखलाकियात पे करता है। हम जब एक बंदा 10 लोगों के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करेगा ना, तो उसे बहुत सारी दबाव का शिकार होना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो माशरे में आएंगी जो उसकी राह में रुकावटें पैदा करेंगी। इसलिए इखलाकियात के जो मामलात हैं ये बेसिकली स्टार्ट ही घर से होते हैं, और मेरे ख़्याल से इसका जो अखलाकियत का दर्स है ये घर से स्टार्ट होना चाहिए। मुआशरे में तशद्दुद और अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है। इसके हवाले से जहाँ तक मेरा ज़ाती ख़्याल है, मैं ये कहूँगा कि एक तो हमारी जो नई सोसाइटी है उसमें इतनी ज़्यादा मॉडर्निटी आ चुकी है कि हमारे माशरे से इज़्ज़त नाम का जो लफ्ज़ है उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो लो लेवल पे ले जाया गया है। बाप बेटा जो है वो बाप की इज़्ज़त कम करता है, और ये वाहिद चीज़ है जो रिस्पेक्ट है। अगर ये माशरे में नहीं होगी तो फिर मामलात इसी तरह से होंगे, बर्दाश्त नहीं होगा किसी से। इस वजह से जो तशद्दुद है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। वकला गर्दी का नारा क्यों लगाया जाता है? वकाला गर्दी का नारा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये बेसिकली कहते हैं वुल्फ इन ए शीप्स। एक कहावत है कि भेड़ की खाल में भेड़िया। यहाँ पर बहुत सारे नॉन प्रैक्टिसिंग लायर ऐसे हैं जो स्टार्ट करते हैं वकालत को सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए, लोगों को दबाने के लिए। लेकिन ये सारे नहीं हैं, इक्का दुक्का कुछ ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को लेके चलते हैं वकालत में, और फिर वो इस बात का नुकसान भी उठाते हैं। अब मैं ये कहूँगा कि 100 में से 2 वकील जो हैं वो अनापरस्त हैं, वो बात बात पर लोगों के साथ झगड़ा करते हैं। तो उसकी वजह से सारा जो वकाला बरादरी है ये तो नहीं होगा। लेकिन माशरे में एक ट्रेंड ऐसा चल पड़ा है कि अगर एक बंदे की 100 खूबियाँ हैं ना, लोग उसको छोड़ देंगे,
اور ایک خامی کو تلاش کر کے اس کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیں گے. اس وجہ سے جو وکالہ گردی کا نعرہ یہ اس ریز ہوا ہے. کیا آپ کی نظر میں عدالتوں میں غریب اور امیر برابر ہیں؟ جی نہیں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں ایک وکیل ہونے کے ناطے جو غریب ہے، اب اس کا نا ایک بڑی اس کے پیچھے ریزن ہے. ایک عامر بھائی، میں جہاں تک سمجھتا ہوں نا، یہ جو غریب بندہ ہے نا، یہ ایک اچھا لائر افورڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، امیر بندہ جو ایک اچھا لائر جو ہے وہ پریکٹسنگ لائر جو ہے اس کو افورڈ کرتا ہے. غریب بندے کی تو یہاں ایسا بھی ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے. بوڑھے بوڑھے بابے بیچارے 80 80 سال کے سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ جو نوجوان ان کے پاس سے گزرتے ہیں وہ بھی ان کو دھکا دے کے گزرتے ہیں کہ یار پیچھے ہو، سن جان دے. ٹھیک ہے، اب امیر اور غریب کا جو ڈفرینس ہے نا، یہ ڈفرینس واقعی ہے ہماری عدالتوں میں. وہ وجہ صرف یہ ہے کہ جو اچھے وکلا ہیں ان کی فیس زیادہ ہے. غریب آدمی جو ہے وہ اس فیس کو افورڈ نہیں کر سکتا. اس لیے جو ہماری عدالتیں ہیں اس میں امیر اور غریب کو علیحدہ علیحدہ نظر سے دیکھا جاتا ہے. آپ کی زندگی کا کوئی دلچسپ واقعہ جو آپ کو یاد ہو ابھی تک؟ جی، دلچسپ واقعہ تو ماشاء اللہ بہت سے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ دلچسپ، اب غلطی کے حوالے سے کہوں نا تو ہمیشہ غلطیاں ہوتی ہیں مجھ سے، اور وہ دلچسپ ہوتے ہیں میرے لیے کہ میں اگلے سے سیکھ رہا ہوتا ہوں. میرے لیے زیادہ دلچسپی کی بات وہ ہوتی ہے کہ میں ایک غلطی کروں اور اگلا بندہ مجھے سکھائے اس کے اوپر. آپ کو اپنی زندگی میں کیسے استاد ملے جن سے آپ متاثر ہوں؟ ماشاءاللہ میرے بہت سارے استاذہ ہیں، لیکن میں چند کا نام لوں گا. میری اسٹوڈنٹ لائف میں سر مشتاق صاحب تھے بنیال سے. اس کے بعد میری جو کالج لائف تھی اس میں سر رانا سعید صاحب. اس کے بعد میری جو یونیورسٹی کی لائف ہے وہاں پر سر فیصل صاحب ہیں اور سر انتظار صاحب. اب میری جو پروفیشنل لائف ہے اس میں کہوں گا کہ میرے استاد محترم زین العابدین یوسف طور، جن کے رحم و کرم پر میں آج جو ہے وہ اپنی روزگار جو ہے وہ کیری کیے ہوں. یہ ماشاء اللہ سارے میرے بہت محبت کرنے والے ہیں. اچھا، پروفیشنل زندگی میں کبھی کسی سے محبت ہوئی ہو اور کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی؟ پروفیشنل لائف میں ہاں مجھے ہوئی ہے محبت. میں جہاں تک اپنی جو ذاتی محبت ہے اس کے بارے میں بات کروں، عامر بھائی میرے استاد محترم ہیں، زین صاحب ہیں. پروفیشنل لائف میں مجھے ان سے محبت ہے، اور الحمدللہ میں یہ ادھر نہیں، اس آپ کے ٹی وی پر نہیں، یہ میں دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں گا نا تو میں یہ کہوں گا، کیونکہ ان ریزن جو ہے نا ان سے محبت ہونے کی وہ یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہیں، بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں میرے ساتھ. میری غلطی جو ہے وہ اس کے اوپر پردہ ڈال کے نا مجھے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر میں یہاں پر اپنا لیونگ ہڈ جو ہے وہ کیری کر رہا ہوں نا پروفیشنل زندگی میں، تو صرف زین صاحب کی وجہ سے ہوں. اچھا عبید بھائی، ہم نے سنا کہ آپ ایک اچھے خاصے ڈانسر بھی ہیں وکالت کے ساتھ ساتھ. نہیں ہوں، نہیں میں تھا. اب چونکہ میرا پیشہ ایک بہت مقدس پیشہ ہے تو اس میں یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو میں افورڈ نہیں کر سکتا اپنے پیشے میں. آئی واز اے گڈ ڈانسر ایٹ دا ٹائم آف یونیورسٹی. میں یونیورسٹی میں ایک بہت اچھا ڈانسر تھا، اور الحمدللہ شکر ہے اللہ کی ذات کا 3 4 کمپٹیشنز بھی جیتے تھے میں نے اپنے ڈانس کی بنا پر. اچھا، اب کبھی مہک ملک کے ساتھ آپ کو ڈانس کا موقع ملے تو کیا آپ خواہش مند ہیں ان کے ساتھ ڈانس کرنے کے؟ ہاں میں کروں گا، لیکن اس کی ایک شرط ہے. پہلی بات تو یہ کہ کوئی ویڈیو نہ بنا رہا ہو، ایک بات. دوسری بات کہ وہاں پر کوئی وکیل بندہ نہ ہو. ظاہر بات ہے، ویڈیو تو ادھر بنے گی. جی پھر میں مشکل ہوگا میرے لیے، پھر ڈانس نہیں کر سکوں گا میں اس کے ساتھ. لو میرج کے قائل ہیں یا پھر ارینج میرج؟ جہاں تک میں اپنی ذاتی زندگی کی بات کروں، لو میرج پر میرا کافی زیادہ یقین ہے. لیکن اگر وہ ہو ارینج میرج کے بعد، یعنی ہو ارینج لیکن چلے لو میرج کی طرف، تو پھر جو ہے وہ زیادہ سکسیزفل ہوگی انشاءاللہ. کیا آپ وکالت کو تحصیل کی سطح پر کریں گے یا ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک بھی لے کے جائیں گے؟ میں انشاءاللہ اپنی جو میری کیپیبلٹی ہے، جو میری میں کیا کہوں گا کہ میری جو صلاحیتیں ہیں ان کو پالش کروں گا انشاءاللہ. اور زندگی کا مقصد صرف ایک ہی جگہ نہیں ہے. میں جہاں تک میں کہوں گا، وہ پنجابی میں کہاوت ہے ایک کھودا ڈڈو. وہ لوگ جو ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں اور ایک ہی دائرہ کار میں رہتے ہیں، مجھے وہ لوگ پسند نہیں ہیں. اس لیے انشاءاللہ میں اپنی صلاحیتوں کو پالش کروں گا. میرے استاد محترم کی نظر، ان کی محبت، ان کی ایفرٹس میرے ساتھ ہیں. میں جہاں تک میں جا سکے انشاءاللہ کوشش کروں گا. اچھا، ہم نے سنا کہ آپ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ سا کوسچن ہے. میں جہاں تک عمر بھائی اس بات کو مطلب ڈیفائن کروں تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں مسکرا دیتا ہوں ان چیزوں پر، ان باتوں پر، ان لوگوں پر کہ جو لوگ مجھے پسند نہیں ہوتے لیکن مجھے ان کو پسند کرنا پڑتا ہے.
اور میری جو چہرے کی مسکراہٹ ہے نا، یہ مجھے خدا داد خوبی ملی ہوئی ہے، صلاحیت ہے میری. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اللہ کی ذات نے مجھے کیوں دی ہے، لیکن میں مسکراتا صرف اس وجہ سے ہوں کہ یار میری وجہ سے کسی بندے کی فیس پہ اسمائل آ جائے، وہ میرے لیے اس سے بڑی کیا چیز ہوگی. شعر و شاعری میں کوئی شاعر پسند ہو اور اس کا کوئی شعر سنا دیں ہمارے ناظرین کو. ہاں، شعر و شاعری میں مجھے دو لوگ پسند ہیں. ایک تو علامہ محمد اقبال صاحب ہیں، ان کی تو شعر و شاعری جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ روحانی ہے ان کا. اور ایک جان ایلیا صاحب ہیں، ہمارے ایک شاعر ہیں. میں دو شعر آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا. اگر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے نمازی بن نہ سکا. ان کا علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا یہ شعر ہے. اور اس کے بعد جان ایلیا صاحب ہیں. جان ایلیا صاحب فرماتے ہیں کہ تیری یاد آخری گناہ تھا، تیری یاد آخری گناہ تھا، کل اس سے بھی توبہ کر لی ہم نے. یہ مجھے بہت اچھے شعر لگتے ہیں جی. عبید بھائی، آج کل کے جو نوجوان ہیں سوشل میڈیا پر لگے رہتے ہیں اکثر مختلف ایپس پر، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کہنا چاہیں گے ان کو آپ؟ میں جی یہ کہوں گا، ابھی دیکھیں ایک بندہ جو موبائل میں لگا ہوا نا، یہ ہے مس دا ایکچوئل تھنگ. موبائل میں جو میں چیز دیکھ رہا ہوں میں نے وہ تو دیکھ لی لیکن میں نے جو ایکچوئل میں ہو رہا ہے نا دنیا میں نے اس کو مس کر دیا ہے. تو میں جو میرے نوجوان بھائی ہیں ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ موبائل سے باہر نکلیں، اس کو صرف یوز کریں ایز اے ٹیکنیک، ایز اے ماڈرنٹی، کہ آپ نے اگر کوئی چیز نہیں مل رہی تو آپ اس سے سرچ کر لیں. میری یہ ریکویسٹ ہے جو ہمارے نوجوان ہیں کہ آپ موبائل کو چھوڑیں اور جو ایکچوئل تھنگز ہیں ان کی طرف دھیان دیں. ایک دوسرا، ماں باپ کی عزت کریں، اساتذہ کی عزت کریں. میں کوئی زیادہ لائق نہیں ہوں، لیکن یہاں تک پہنچنے کا جو میں سمجھتا ہوں کہ میرا مین جو چیز ہے میری زندگی میں، وہ صرف اساتذہ کی اور بڑوں کی عزت ہے، جس وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں. عبید بھائی، کوئی سے ایسے 3 کام بتائیں جن سے آپ کو نفرت ہو. میں ابھی دیکھیں یہ معاملہ جو ہے نا یہ ہر بندے کی نیچر پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے جن 3 چیزوں سے سخت نفرت ہے وہ یہ ہے. ایک تو کسی کے لیے بغض رکھنا، ایک بات. دوسرا کسی سے نفرت کرنا. بغض رکھنا ایک علیحدہ بات ہے، کسی سے نفرت کرنا ایک علیحدہ بات ہے. اور تیسری جو چیز ہے وہ مین یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سارا کچھ ایسا ہو جیسا مجھے پسند ہے. مجھے اس چیز سے بڑی نفرت ہے. ہمارا دنیا میں آ کے لوگوں کے ساتھ معاشرے میں رہنا اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو برداشت کرنا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے. میرے لیے یہ 3 چیزیں، پہلی بات تو کسی سے بغض رکھنا، دوسری بات کسی سے نفرت کرنا، اور تیسری بات یہ کہنا کہ جو مجھے پسند ہے وہ اگلے کو بھی وہی پسند ہو. مجھے ان 3 چیزوں سے بڑی الرجی ہے اور میں بہت زیادہ نفرت کرتا ہوں ان چیزوں سے. ایسا نہیں ہونا چاہیے زندگی میں. جی، تو ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود تھے وکیل عبید اللہ خان لوہانی صاحب. امید ہے کہ ان کی گفتگو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اپنے میزبان عامر بشارت کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.